شروع کریں تو پوری زندگی ہم وہ نعمتیں گن نہیں سکتے۔ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک بہت عظیم الشان اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی نعمت ہے اولاد۔ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا انعام اور اس کی طرف سے ملنے والا ایک شاندار تحفہ ہے۔ اور جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ بات اللہ نے لازم فرمائی ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ قدردانی ہمارے اوپر فرض ہے۔ قدردانی کریں گے تو اللہ نعمت برقرار بھی رکھتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی فرما دیتے ہیں۔ قدردانی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں یا پھر ان سے ہونے والا جو فائدہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی سزاؤں میں اور تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی جو دی ہوئی نعمت اولاد کی شکل میں ہمارے پاس ہے، ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس بارے میں اللہ کے سامنے ہم کو شکر گزار کرنا چاہیے۔ اولاد کی نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اولاد کی بہترین تربیت کرنا، اس کو اچھا انسان بنانا، اس کو سچا مسلمان بنانا، یہ اس نعمت کا حق اور اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ جو اولاد کی صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم کا انتظام کرے اور اسے اچھا انسان، سچا مسلمان بنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا سر بلند ہوتا ہے اور جنت کی عظیم شان نعمتیں اس شخص کو دے دی جائیں گی۔ اولاد کے تئیں ماں کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم ان کے کھانے کا، پہننے کا، رہنے کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہم ان کے ظاہر کو سنوارنے کا پورا انتظام کرتے ہیں، ان کو نہلاتے بھی ہیں، ان کا منہ بھی دھوتے ہیں، ان کو صاف ستھرے کپڑے بھی پہناتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، تیل کنگھا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر تکلیف ہو جاوے، بیماری ہو جاوے تو ان کے لیے بہترین علاج کا بھی انتظام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اپنی ہمت سے زیادہ اس میں محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ظاہر کو سنوارنے میں ہماری دلچسپی اور محنت ہے، اس کے باطن کو سنوارنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے منہ دھو کر اس کا چہرہ صاف کیا، ایسے ہی تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہم اس کے دل کو بھی صاف ستھرا بنا دیں، ہم اس کے دماغ کو بھی پاکیزہ بنا دیں
ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں اور اسے اچھا اور سچا مسلمان بنا کر خود اس کے لیے، اپنے لیے اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے نفع کا اور فائدے کا انتظام کر دیں۔ یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت میں باپ سے زیادہ دخل اور حصہ داری ماں کی ہے۔ مرد کو، باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر سے باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں، جس کی وجہ سے مرد گھر کے اندر اپنی اولاد کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں لگا سکتا، بہت زیادہ وقت ان کو نہیں دے سکتا۔ لیکن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کیا اور ان کے ذریعے تمام دنیا کی مسلمان عورتیں اس حکم کی مخاطب اور مکلف ہیں۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں جم کر بیٹھ جاؤ۔ جو ناسمجھ اور جاہل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، عورتوں پر بڑا ظلم ہو گیا، ان کو گھر میں بند کر دیا۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کو کہیں جاب مل گئی، خدمت کرنے کا موقع مل گیا، تو اس جاب کو پورا کرنے کے لیے، خدمت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک آفس دیا گیا، ایک کمرہ دیا گیا۔ تو 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو آپ کی جاب کا وقت ہے، اس پورے وقت تک آپ کو کہاں رہنا ہے؟ اپنے آفس کے کمرے میں رہنا ہے، اپنے اس ہال میں، کمرے میں، جہاں بھی آپ کی جاب ہے وہاں رہنا ہے نا۔ جب آپ کو یہ آفر آتی ہے کہ اب آپ کو 6 گھنٹے اس آفس میں کام کرنا ہے، تو آپ ناراض ہوتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی خدمت میں لے جا کے تحفے تعریف پیش کرتے ہیں، جی میری جاب لگ گئی ہے۔ کوئی دنیا میں آپ کو ایسا بیوقوف نہیں ملا ہوگا اب تک کہ جو سر پکڑ کے بیٹھ جاوے کہ صاحب مجھ پہ تو مصیبت آ گئی، بتائیے 6 گھنٹے کے لیے مجھے اس آفس میں قید کر دیا کہ 6 بجے سے میں 6 گھنٹے تک اس میں سے نکلوں گا نہیں، اسی کے اندر رہوں گا۔ دیکھا کسی کو ایسا کہتے ہوگا آج تک؟ کیوں بھئی؟ وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کی کامیابی کا، ترقی کا راستہ ہے، وہ قید نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ ڈیوٹیاں مرد کی لگائی ہیں اور کچھ ڈیوٹیاں عورتوں کی لگائی ہیں۔ عورت کی ڈیوٹی ہے گھر کو سنبھالنا، مرد کی ڈیوٹی ہے باہر سے کما کر لانا اور اپنے بچوں کی اور بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ تو یہ تو ان کی جاب ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کی سروس ہے، اور اس سروس کو ادا کرنے کے لیے ان کو گھر میں رہنا ہی ہوگا۔ سروس کسی کی لگی ہاشم پورے میں اور وہ گھومتا پھرے انگلیان میں، تو نوکری ملے گی اس کو؟ گیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ سروس جہاں لگی ہے اس کو وہیں وقت لگانا ہے۔ مرد کی ڈیوٹی لگائی گئی گھر کے باہر، عورت کی ڈیوٹی لگائی گئی گھر کے اندر۔ اگر مرد 24 گھنٹے گھر میں پڑا رہے تو سارا سماج اس پر تھو تھو کرتا ہے، یہ تو کام پہ ہی نہیں جاتا۔ کیوں بھائی؟ گھر کوئی شراب خانہ ہے، جوا خانہ ہے، کیا ہے گھر؟ گھر تو رہنے کی چیز ہے،
لیکن اس کو وہاں پڑے رہنے پر لوگ کام کرتے ہیں نا، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، برا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر یقیناً رہنے کی اچھی جگہ ہے، لیکن 24 گھنٹے اس مرد کے یہاں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی سروس متاثر ہو جاتی ہے. جو ڈیوٹی اللہ نے اس کے لیے لگائی تھی، یہ اس ڈیوٹی کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے گا. اس لیے سب چاہتے ہیں کہ باہر جائے، گھر سے مارکیٹ میں جائے، بازار میں جائے، آفس میں جائے، تجارت کرے. تو ایسے ہی سمجھو کہ عورت کی جو سروس ہے وہ گھر میں ہے، تو اب اسے گھر میں رہنا چاہیے کہ باہر گھومنا چاہیے؟ ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، ورنہ اسے کہاں رہنا ہے؟ گھر میں رہنا ہے. تو گھر میں جو رہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کو قید کرنا ہے، بلکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور دیکھو، عورتوں کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ ترین 2 چیزیں ہیں جن کے لیے انسان مرتا ہے. ایک اولاد، ایک مال. انہی کو اپنے فائدے کی چیز سمجھتا ہے. مال سے بھی انسان کو محبت ہے اور اولاد سے بھی محبت ہے. اب آپ یہ بتائیے ان دونوں میں زیادہ قدر و قیمت کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ان دونوں میں اولاد کی قدر و قیمت زیادہ ہے مال کے مقابلے میں. انسان مال کے لیے اولاد کو ضائع کر دے، اولاد کو ضائع نہیں کر سکتا، لیکن اولاد کے لیے بہت سارا مال خرچ کر دیتا ہے. تو گویا اولاد کی اہمیت زیادہ ہے مال کے مقابلے میں. اللہ نے مالیات کو مرد کے ہاتھ میں دیا اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری عورت کو دی، تو کس کا مقام بڑھایا؟ گھر میں رکھ کر عورت کی عزت بڑھائی ہے، اس کو قیدی بھی بنایا، اس کی عزت نہیں گھٹائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت بڑھائی ہے کہ مال اور اولاد جس کو انسان دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، تو اس میں جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے دی، اور جو کم درجے کی چیز ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دی ہے. تو اللہ نے عورت کو زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، زیادہ قیمتی چیزیں اس کے حوالے کی ہیں. اس لیے اولاد کی تربیت کی زیادہ ذمہ داری ماں پر آتی ہے، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے پاس زیادہ دیر تک رہتی ہے یا اولاد اپنی ماں کے پاس زیادہ وقت گزارتی ہے. تو جس کے پاس وقت گزارے گی وہی تو تربیت کرے گا. اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی پڑھائی کی فکر کرے. بچہ وقت پہ اٹھ نہیں رہا ہے، ماں کی ذمہ داری اور کمزوری ہے کہ کیوں وقت پر نہیں اٹھا ہے. جب معلوم ہے کہ فجر کی نماز کا وقت اتنے بجے ہے، مدرسے کا وقت اتنے بجے ہے، اتنے بجنے سے پہلے اس وقت کے آنے سے پہلے بچے کو کیوں نہیں جگایا، کیوں بیدار نہیں کیا؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ باپ کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ماں کے کھاتے میں جائے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ بر وقت بچے کو اٹھائے، اس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنائے، وقت پر اسے مسجد میں بھیجے، وقت پر اسے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے. لیکن بھیجتی نہیں ہے، اور بھیج دیا تو بس بوجھ ٹل گیا. ہمارے گھروں کا حال یہی ہے کہ جو کر کے بچہ کسی طریقے سے بھیج دیا، اب بھیجنے کے بعد پھر پلٹ کے نہیں دیکھتی ماں کہ جانے کے بعد اس نے مدرسے میں کچھ کیا یا نہیں کیا، کچھ لے کے آیا ہے یا یہی وقت گنوا کر کے آیا ہے. فرض ہے ماں کا کہ روز دوسرے دن
تیسرے دن جب موقع ملے بچے کا بستہ چیک کرے، اس کا سبق چیک کرے، اس کے اخلاقیات کو چیک کرے کہ مدرسے میں جانے کے بعد میرے بچے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا سیکھ کر کے آ رہا ہے، کہاں یہ کمزور ہے، اردو میں کمزور ہے، قرآن پڑھنے میں کمزور ہے، دینیات میں کمزور ہے، کس چیز میں یہ کمزور ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے اور باپ کو رپورٹنگ کرے، باپ کو بتائے کہ ہمارا بچہ جو کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں جاتا ہے، اس کو جو وہاں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے، جو چیز اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی وہ چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ باپ کو رپورٹنگ کرے اور پھر باپ جو ہے اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں جا کر، مکتب میں جا کر اس کی تحقیق کرے کہ آخر بچہ ناکامی کی طرف کیوں جا رہا ہے، کمزور کیوں ہو رہا ہے، کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کو چیک کرے، وہ شکایت کرے۔ لیکن یہاں حال الٹا ہے کہ خود چیک کریں، خود اپنے بچوں کو دیکھیں اور مکتب میں آ کر ان کے بارے میں بتائیں کہ ہم اپنے بچے کی پڑھائی سے مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں۔ خود یہ کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ مکتب والے، مدرسے والے ہفتے میں، مہینے میں جب سرپرستوں کی میٹنگ بلاتے ہیں تو ساری دنیا میں گھومنے کے لیے وقت ہے، لیکن مکتب میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 50 بچے اگر پڑھتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بلائیں، سرپرستوں کو بلائیں، تو 25-20 بچوں کی مائیں اور ان کے گھر والے بمشکل اپنا وقت نکال کر مکتب میں آتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح آتے ہیں گویا آ کر انہوں نے مدرسے والوں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ بھائی یہ تو ان کا احسان کے اوپر احسان ہے، تمہیں تو بغیر بلائے ان کے پاس آنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا کہ ہمارے بچے کی کارکردگی کیا ہے، ہمارا بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کامیابی کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے یا ناکامی کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں مدرسے والے، مکتب والے بناتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ماؤں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقت سے پہلے بچوں کو تیار کریں، ان کو جگائیں، ان کو تیار کریں، نہلا کر کے، وضو کرا کے، کپڑے بدلوا کر ان کو اس لائق بنائیں کہ وہ مکتب میں جا کر بیٹھ سکیں، اور بھیجنے کے بعد جب وہ لوٹیں تو اب بھی ان کی مکمل نگرانی رکھیں، ان کا سبق سنیں، پچھلا سنیں، ان کی تربیت کو دیکھیں، کلمے کتنے یاد کیے ہیں، دعائیں کتنی یاد کی ہیں، قرآن میں سبق کہاں تک پہنچ گیا ہے، اردو کتنی سیکھ گیا ہے، انگریزی کتنی آ گئی ہے، لکھنے لگا ہے یا لکھنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ماں کی ہیں۔ ماں کی ذمہ داریاں تربیت کے سلسلے میں زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ نے اولاد پر ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ اللہ میاں کسی کو تھوڑی وسعت دے دیں نا انصافی سے، جتنی جس کی محنت اور ذمہ داری ہے اس کا انعام بھی اتنا ہی ہے نا۔ اولاد کی خدمت اور اولاد کے حسن سلوک میں 75% حصہ ماں کا ہے اور 25% حصہ باپ کا ہے۔ تو یہ جو اتنا ڈفرینس ہے، تفاوت ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں کی ذمہ داریاں اولاد کے بارے میں باپ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی کس کا رکھا گیا؟ ماں کا زیادہ رکھا گیا۔ کیسے؟ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں کہا، من اعبد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں،
حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو کس کو پہنچاؤں؟ سب سے پہلے کس کی خدمت کروں؟ سب سے پہلے کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ سب سے پہلے اپنی جان مال کے ذریعے فائدہ کسے پہنچاؤں؟ من ابر یا رسول اللہ، حضرت میں سب سے پہلے کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا امہ کا، سب سے پہلے تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کو فائدہ پہنچاؤ۔ انہوں نے عرض کیا ثم من، اچھا حضرت پھر دوسرے نمبر پر کس کی کروں؟ پہلا نمبر تو ماں کا ہو گیا، ثم من، اب دوسرے نمبر پہ کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے یوں ہی فرمایا کہ پھر باپ کی کرنا، فرمایا ثم امک، پھر بھی ماں کی کرو، دو دفعے ہو گیا نہیں؟ پھر فرمایا ثم من، اچھا حضرت اب تیسرے نمبر پہ کس کی خدمت کروں؟ کس کو فائدہ پہنچاؤں؟ کس کو راحت پہنچاؤں؟ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ثم امک، بھائی اپنی ماں کی کرو۔ پہلے نمبر پہ بھی جواب کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرو۔ دوسرے نمبر پہ بھی جواب کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرو۔ تیسرے نمبر پر بھی جواب کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرو۔ اب چوتھے نمبر پہ اس کا ہم نے کہا ثم من یا رسول اللہ، حضرت پھر اس کے بعد فرمایا ثم اباک، بھائی اپنے ابا کی خدمت کرو، ان کو دو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو 4 مرتبہ کے سوال میں 3 مرتبہ کس کے لیے ہے؟ ماں کے لیے، اور چوتھی مرتبہ باپ کے لیے۔ تو کتنا تناسب بنا بھائی کہ اولاد کی خدمت اور حسن سلوک میں 75% حصہ کس کا ہے؟ ماں کا، اور 25% حصہ باپ کا ہے۔ تو یہ حصہ 75% یوں ہی ملے گا خامخواہ؟ اللہ میاں خامخواہ نہیں دیتے کسی کو، تو بڑے انصاف والے ہیں۔ چونکہ اولاد کو پالنے میں، ان کو اچھا مسلمان بنانے میں، ان کو اچھا انسان بنانے میں ماں کی خدمت، ماں کا وقت، ماں کی محنت زیادہ صرف ہوتی ہے، اس لیے بدلہ بھی زیادہ ماں کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ ماں کی عزت کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے، اور ماں کی ذمہ داریوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، شریعت میں جو حقوق رکھے گئے ہیں وہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کا حق بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور جس کا حق جتنا بڑا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ تو ماں کا حق زیادہ ہے تو کیا ثابت ہوا کہ اولاد کو اچھا انسان بنانے میں، اس کی تعلیم و تربیت میں ماں کی محنتیں اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ ماں کو زیادہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اصل اولاد سے محبت ہے میرے دوستو، میری بہنوں۔ اولاد سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو بہترین تعلیم اور بہترین تربیت کا انتظام کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ، کوئی ماں اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑا گفٹ اور تحفہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو سب سے بڑی نعمت دے جائیں، سب سے بڑی دولت ان کو دے جائیں، سب سے بڑی خیر ان کے حوالے کر جائیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ان کی بہترین تعلیم اور بہترین تربیت کر دیجیے۔ آپ سے زیادہ اپنی اولاد کا خیر خواہ اور فائدہ پہنچانے والا دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جگہ جگہ جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو وہاں بھیجیں
اور صرف بھیج کر گھر میں مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بھیجنے کے بعد اور وہاں سے آنے کے بعد بچے کی تمام سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹی، ان سب پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کے پل پل کا خیال رکھے، کون سا پل میرا بچہ کہاں، کس کے پاس، کس حال میں، کیسے گزار رہا ہے۔ اور اگر اس کو غلط دیکھے تو محبت اور شفقت کے ساتھ، ہلکی پھلکی تنبیہ کے ساتھ اس کو راہ راست پر لائے، اور اگر اس سے بے قابو ہو جائے تو پھر اس کی شکایت باپ سے کرے، اب باپ اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہر ماں کے اوپر حق ہے، ہر باپ کے اوپر حق ہے۔ عالم پر بھی ہے، غیر عالم پر بھی ہے، مالدار پہ بھی ہے، غیر مالدار پہ بھی ہے، گاؤں دیہات کے رہنے والے پر بھی ہے، اور اسی طریقے سے شہر کے رہنے والے، کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر انسان کی اولاد کے تئیں یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو دیندار بنانے کے لیے، اچھا مسلمان بنانے کے لیے، اچھا انسان، اچھا شہری بنانے کے لیے جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے اور جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، اس تعلیم کا اور اس تربیت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بس یہی چند ضروری باتیں تھیں جو آپ سے مجھے کہنی تھی۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے اور بسانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اولاد کے تئیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی کون سے بچہ ہے؟ اس کا آغاز یہ بھی بڑی برکت کی چیز ہے، اور اس آغاز کی مجلس میں شرکت ہماری ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس بچے کو قرآن کریم کا حفظ کا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ممجد اس سلسلے کی تکمیل فرمائے، اور اس بچے کو بہترین حافظ بنائے، اور بھی جو بچے یہاں پہ شروع کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، اللہ سب کے لیے تکمیل کا انتظام فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعين يا فتاح۔ نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. لا تكمل. السلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق اور مالک ہیں. آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے. جو کام آپ کو پسند ہے ان کو کرنے کی توفیق دے دیجیے. جن کاموں کو آپ پسند نہیں کرتے ان سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ، اس مکتب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ، اس مکتب کی ترقی کا انتظام فرما دیجیے. اے اللہ، اس کی ضرورتوں کا غیر سے تکفل فرما دیجیے. اے اللہ، اس کی ترقی کے لیے جو وسائل چاہیے حلال طریقے سے برکت کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ سب عطا فرما دیجیے. اے اللہ، اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما دیجیے. پڑھانے والے معلمین و معلمات کو قبول فرما دیجیے. بالخصوص اے اللہ، اس ادارے کے روح رواں جناب مولانا معید صاحب کی عمر میں برکت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ان کو آسانیاں دے دیجیے. اے اللہ، ان کے لیے فراخیاں اور راحتیں اور خوشیاں عطا فرما دیجیے. ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ، ان کے مال میں، علم میں، گھر میں، اولاد میں برکت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ، اس مکتب کو اور مکتب میں ہونے والی تمام خدمات کو ان کے والدین کے حق میں ذخیرہ بنا دیجیے. اللہ، ان کے والدین کو بخش دیجیے. ان کے عمر کو نور سے منور فرما دیجیے. کروٹ کروٹ چین نصیب فرما دیجیے. ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے.
اے اللہ ان کے بہنوئی کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کو بھی اللہ مغفرت تام عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، ہر طرح سے ان کی خیر کا معاملہ فرما۔ امان میاں کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی بھی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے نے یہ حفظ شروع کیا ہے، اے اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری زندگی قرآن کو پڑھتے رہنے کی، پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص رمضان میں اے اللہ قیام رمضان یعنی تراویح میں قرآن کو پڑھنے اور سنانے کا شوق، ذوق اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتیں اور ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، ہر مشکل سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آپ ان سے راضی ہو جائیے، آپ ان سے خوش ہو جائیے۔ اے اللہ ہم سب کے جتنے متعلقین عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اہلیہ مرحومہ کی بھی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اس کے قبر کو بھی جنت کا باغ بنا، اے اللہ اس کی اولاد کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اے اللہ اس کی اولاد کو علم اور عمل اور دین کی خدمت کی دولت دے کر ان کے مستقبل کو بہتر بنا، اور ان کے حق میں اس کو ذخیرہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى عليكم اجمعين برحمتك يا